ہو سکتے ہیں بائی دا ملٹری کورٹس۔ میں پھر کہوں گا کہ میں اپنے طور پہ سپیکنگ فار مائی سیلف، میرے لیے یہ کوئی ایسی خوشی کی بات نہیں ہے، لیکن جب آپ ریڈ لائنز کراس کریں گے، جب آپ آرمی انسٹالیشنز کو رینسیک کریں گے اور جب آپ انہیں ڈس ریسپیکٹ کریں گے، یو ول سیٹ ابلیز دا پراپرٹیز، تو پھر یہ سچویشن آئے گی۔ لیکن میں ایک وضاحت ضرور کرتا چلوں کہ آئی سی سی پی آر کے آرٹیکل 14 میں جو گارنٹیز کہی گئی ہیں فیئر ٹرائل کے لیے، وہ آرمی ایکٹ کی شکوں میں موجود ہیں، اور اسی وجہ سے جو بھی انٹرنیشنل ریویوز میں ہم گئے اور جو سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ میٹر آیا اور انہوں نے اسے فائنلی ڈیسائیڈ کیا، تو وہ جو 4 بیسک پروٹیکشنز ہیں کہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہوگا، ایکسیس ٹو ریکارڈ ہوگا، انگیج کاؤنسل آف یور چوائس آپ کو دیا جائے گا، انگیجمنٹ اس کی، اور آپ کو اس کے بعد اپیل کا رائٹ جو ہے وہ ہوگا، وہ جوڈیشل ریویو کی صورت میں ہے، پروویژن آف اپیل جو ہے وہ دیٹ از ان دا پروسیس، اس کے اوپر بھی گورنمنٹ نے کچھ ڈیسیژنز لیے ہیں، وہ بہت جلد پارلیمنٹ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو اس حوالے سے لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ انہی جرائم کے لیے جو سزائیں اور جو کمپوزیشن جو ہے کنسٹرکشن آف لاء کے حوالے سے، اینٹی ٹیررزم ایکٹ جس میں دیگر لوگ بھی کنوکٹ ہوئے ہیں یا ان کے ٹرائلز ہوئے، اس میں سزائیں زیادہ سخت ہیں، زیادہ سٹرنجنٹ ہیں، لیکن کیوں کچھ لوگوں کو فوجی عدالتوں کی طرف بھیجا گیا؟ کیونکہ لاء یہ ریکوائر کرتا تھا those who trespassed into the army defense installations and they ransacked، ان کا فورم آف ٹرائل جو ہے وہ وہی تھا، اور وہاں پہ بھی یہ کوشش کی گئی، یہ حکومت کی بھی خواہش تھی کہ اس کو جو میکسیمم حد تک پروٹیکٹ کیا جائے ود ان دی گارنٹیز گیون انڈر دا لاء، وہ بھی کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ سزاؤں میں جو بہت زیادہ سنگینی ہے وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ایک اور مشکل سوال جو کہ بہت سالوں سے ہمارے سامنے ہے اور جس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں، مسنگ پرسنز کا ہے۔ I have been part of a ministerial committee and we have been discussing with the stakeholders as well. We have been traveling to Balochistan, Khyber Pakhtunkhwa. That was a broad-based committee جس میں تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز جو تھی اس وقت کی کولیشن میں پی ڈی ایم دور میں وہ اس کا حصہ تھی۔ وی آلسو انگیجڈ ود دی اپوزیشن، اور اس کے بعد ہم نے جب سارے نمبرز اور سٹیٹسٹکس لیے تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ جب یہ معاملہ بہت سنگینی اختیار کر گیا تھا تو جو ریکارڈڈ نمبر تھا، ولیج نمبر آئی وڈ سے، یا جو بھی ایٹریبیوٹ کیا جاتا تھا، وہ نیئرلی 10,000 سٹیزنز کا تھا، لوگوں کا تھا۔ اس میں کمیشن بنا، کمیٹیز بنی، ایفرٹس ہوئی، پارلیمنٹ نے رول پلے کیا، اوور دا ایئر اس نمبر کو ریڈیوس کر کے اٹ از ناؤ رپورٹڈلی 2600 سم تھنگ۔ لیکن اب میں سمجھتا ہوں بطور وزیر انسانی حقوق کہ یہ نمبر 0 ہونا چاہیے۔ یہ ایشو صرف پاکستان میں نہیں ہے اور بہت سارے ممالک میں ہے۔ اس پہ ہم نے وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ خطاب کر رہے تھے، کہنا یہ تھا کہ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ دفاعی تنصیبات پر حملوں کے کیسز فوجی عدالتوں میں چلائے گئے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اظہار خیال کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ کمپلیکیشنز ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے بھی اس میں میکنزم دیا گیا ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں آپریٹ ہو سکتے، ان کی جو میٹریمونیل لائف ہے، جو لیڈی لیفٹ بیہائنڈ، ان کے ایشوز تھے، بچوں میں جائیداد کی تقسیم اور وہ سارا کچھ، اس پہ ہم نے کچھ 1.5 سال کام کرنے کے بعد وہ پالیسی پیکج جو ہے وہ دیا ہے، وہ اب اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمیٹی ہم اب بنانے جا رہے ہیں جو کہ ان معاملات کو زیادہ قریب سے دیکھے گی، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پرائم منسٹر لیول پہ میاں شہباز شریف صاحب خود اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے ہر شخص کا کہ ہی شوڈ اونلی بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لاء، اور اس پریکٹس کو کسی طرح سے بھی ساری جو لیگل کمپلیکیشنز ہیں ان کو حل کرنے کے لیے بھی اس میں میکنزم دیا گیا ہے۔ ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں آپریٹ ہو سکتے، ان کی جو میٹریمونیل لائف ہے، جو لیڈیوں میں جائیداد کی تقسیم اور وہ سارا کچھ،
اس پہ ہم نے کچھ 1.5 سال کام کرنے کے بعد وہ پالیسی پیکج جو ہے وہ دیا ہے، وہ اب اس کو ہم امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمیٹی ہم اب بنانے جا رہے ہیں جو کہ ان معاملات کو زیادہ قریب سے دیکھے گی، اینڈ آئی ہوپ کہ یہ پرائم منسٹر لیول پہ میاں شہباز شریف صاحب خود اس کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ یہ رائٹ ہے ہر شخص کا کہ ہی شوڈ اونلی بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا، اور اس پریکٹس کو کسی طرح سے بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں۔ اب کئی انسیڈنٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ ٹیررسٹ اٹیکس میں انکاؤنٹر میں مرتے ہیں، ان میں سے بھی وہ مسنگ پرسن لسٹ والے کچھ نہ کچھ لوگ شامل ہو جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں۔ تو یہ رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دوز ہو voluntarily disappeared and joined some disbanded organizations are also part of that list. Having said so, ہم اس پہ پوری سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ تھوڑا بہت میں ضرور یہ مینشن کرتا چلوں کہ کچھ اچھی خبریں ہیں منسٹری آف ہیومن رائٹس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ایک لانگ اویٹڈ ہماری ڈیزائر بھی تھی، مطالبہ بھی تھا کہ منورٹیز کے لیے ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن ہونا چاہیے۔ الحمدللہ وہ لیجسلیشن ہو گئی ہے، اب وہ پروسیس شروع ہے، پارلیمنٹ میں آئے گا، انڈیپینڈنٹ اپوائنٹمنٹس ہوں گی فار دی کمیشن، اینڈ آئی ہوپ کہ بہت اچھے نام آپ کے سامنے آئیں گے۔ آئی ایم ویری ہیپی ٹو شیئر کہ جو ہمارا نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس ہے، اس کی انڈیپینڈنس کی وجہ سے اور جو سختیاں انہوں نے مجھ پہ کی اور حکومت پہ کی، ان کی ریکگنیشن میں انہیں اے سٹیٹس دیا گیا۔ ربیہ جویری صاحبہ نے آنا تھا، پتہ نہیں آئی ہوئی ہیں، بیٹھی ہیں کہ نہیں، میں انہیں مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا۔ اب اس میں دوبارہ پروسیس شروع ہونے والا ہے جی اپوائنٹمنٹس کا۔ ہارمونائزیشن آف چائلڈ میرج ایج کے اوپر بہت زیادہ دیر سے ہم نہیں کر پا رہے تھے، الحمدللہ ہم کافی قریب آ گئے ہیں۔ پنجاب از آلموسٹ ویری کلوز ٹو لیجسلیٹ آن اٹ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ صرف خیبر پختونخوا رہ جائے گا، ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح ڈومیسٹک وائلنس کے جو لاز ہیں ان کی ہارمونائزیشن بھی تھی، وہ بھی جو 2 مسنگ لنکس تھے وہ ہم نے پورے کر لیے، اور آخر پہ اسلام آباد کی لیجسلیشن کے بعد وہاں سے بھی ہم نے یہ پورا کر دیا ہے۔ بلیسفیمی کے کیسز تھرو دا یوز آف سوشل میڈیا پلیٹ فارم ور پوائنٹ آف کنسرن فار آل آف اس۔ دا گورنمنٹ ٹوک اٹ ویری سیریسلی، ہم نے اس پہ کام کیا، اس کی جو مانیٹرنگ تھی اس کو زیادہ ٹائٹ کیا، جاری رہے گا۔ اور آپ کی یہ جو تنقید ہے یا آپ کے یہ جو مشورے ہیں یا آپ جو بیٹھ کے ہمارے جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی آئے ہوئے جو بات کریں گے، یقین کیجئے گا کہ بینگ ریپرزنٹیٹیو آف دا گورنمنٹ ہم لوگ ان کو ہمیشہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ جو رپورٹ ندا کھڑی ہیں سامنے، جو رپورٹ آپ بناتے اور شیئر کرتے ہیں، اسے ہم پھر گورنمنٹ سرکلز میں ہمیشہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس بات کے اوپر زیادہ توجہ دی جائے، اس بات کے اوپر ہمیں یہ ایکشنز کرنے ہیں۔ جو باتیں میرے سینئرز نے آج بھی کہیں وہ اٹس آل نوٹڈ، میں ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب میں ایک بات کا جواب نہیں دوں گا۔ ایک بار پھر اس وعدے کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مہذب معاشرے میں اختلاف۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔